هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآذان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ احقاف اس کا جوڑا ہے اور جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو. حامیم، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور جب حامیم کا ذکر آتا ہے تو پھر کتاب کا جو ذکر آتا ہے، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ وہ تمام پیاری وہ آیات ہیں جن پر باقاعدہ تدبر سیریز کی جاتی ہے. ہمارے اپنے بن جانے میں کون کہتے ہیں اللہ نہیں دکھتا؟ ذرا آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو کس کا شاہکار نظر آتا ہے؟ اگر صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں سے اس انگوٹھے کو ضائع کر دے، یہ نہ ہوتا، یقین کریں آپ اپنا چشمہ بھی ٹھیک سے اتارنا پہنانا نہیں کر سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے تھے ہم لوگ، قلم نہیں پکڑ سکتے تھے. بظاہر کیا ہے یہ دکھتا، آپ ہاتھ سیدھا کریں آپ کو یہ دکھے گا بھی نہیں. اکثر کیا ہوتا ہے جلدی میں مہندی لگاؤ، اس کا تو نمبر بھی نہیں آتا ہے، اور شیپ میں بھی کتنا الگ سا لگتا ہے، سائز میں بھی بہت جدا سا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ اس کی ضرورت کس قدر ہے ہمارے اندر. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھٹنوں میں ایک رس بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل لبلبی سی ایک چیز ہے، صرف یہی خشک ہو جائے تو گھٹنے ختم، کسی کام کے نہیں، کڑ بجنے لگتے ہیں. مشینوں میں آپ کو اوپر سے آئل ڈالنا پڑتا ہے، گریس کرنا پڑتا ہے. اللہ نے آپ کے تمام جوڑوں میں گریس کر کے بھیجا ہوا ہے. کون کہتا ہے اللہ نہیں دکھتا؟ ایک چھوٹا سا ڈھکن ہے جو آپ کی سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کے بیچ میں سلپ ہو کے کبھی ادھر بالکل دونوں نالیاں ساتھ جا رہی ہیں. کہاں تم کو رب نہیں دکھتا؟ ذرا غور کرو تو اپنی پیدائش میں رب دکھتا ہے، جانوروں میں رب دکھتا ہے، رات کے آنے اور جانوں میں رب دکھتا ہے، ہواؤں میں تم کو رب دکھتا ہے. جی، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر بڑے غرور کے ساتھ اپنے کفر پہ اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے. بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا. دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت، ایک کلیئر شاہراہ پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون.
ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو اپنی خواہش نفس کا بندہ بن کر رہ گیا ہے اور اللہ نے اور علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ وہ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ کون کیا مطلب ہے خواہشات نفس کا بندہ بنا دیا یا خواہش نفس کو اس نے اپنا خدا بنا لیا؟ بس جو دل چاہتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میری چاہ میری راہ، یہ جتنے بھی ڈائلاگز اینڈ سلوگنز ہیں نا کہ بھائی آپ کو کیا، میری جوانی میری مرضی میں دوپٹہ کروں یا نہیں گئی، آپ کو کیا، میرا گھر ہے میں ایسے لیٹوں یا ویسے بیٹھوں، ہر چیز جو اس کے نفس نے اس سے کہی اس نے وہ کر ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا خدا پھر کون ہے؟ اس کا نفس ہے۔ اس نفس کو اس نے اپنا کیا بنا دیا؟ الہ بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہم کو ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ کل ہم نے پڑھی تھی نا ایک مثال کہ ایک مالک ہے اور وہ اپنے غلام کی حرکتیں دیکھ کر کیا کر رہا ہے، اپنے پاس لکھ رہا ہے اور آخرت میں اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، شاید یقین ہم کو نہیں۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو دھو کے یہ دھوکہ کھا کے بیٹھے ہوئے، ہم نہیں مرنے والے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہمارے بغیر کیسے چلے گی؟ کہتے ہیں قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے بعد لوگ کیا کریں گے۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے اور سارے جہاں والوں کا پروردگار۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہاں سے سورہ احقاف شروع ہوتی ہے۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام قبول کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک
مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت تو پکارنے والوں کی دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس سے انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایمان لیا۔ عبداللہ بن سلام نام کے ایک صحابی رسول ہیں جو پہلے یہود کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اور آپ سے مدینے آئے تو آپ کا یہود سے ایک طرح سے کہیں گے فیس ٹو فیس ہوئے مدینے میں یہود کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن سلام رسول اللہ کی اس رسالت پر ایمان لے کر آئے اور اسلام لے کر آ گئے۔ جس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور بڑے مشہور جو ہے نا ان کے توریت کے عالموں میں سے ایک تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اس کتاب کے اوپر ان کا یقین بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہود کا ایک ٹولہ آ رہا تھا رسول اللہ کے پاس۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اللہ کے نبی، میں جو ہوں نا اس پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، اور جب یہ آئے نا یہودی تو ان سے صرف سوال کر کے پوچھنا ہے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیسا بندہ ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تمہارے درمیان جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسا شخص ہے؟ تو وہ بہت اچھا ہے، وہ ہماری کتاب کا عالم ہے، وہ ہمارا امام ہے، رہبر ہے، بڑی تعریفیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہ ایمان لے کر آ گیا اور اس کتاب کو حق مان لیا، تو فوراً کہنے لگے، عبداللہ بن سلام پیچھے سے نکل کے آئے تو کہنے لگا، ہمیں پتہ تھا یہ جھوٹا ہے، ہمیں پتہ تھا اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معاملہ تھا کہ آپ نے یہودیوں کا مکر دیکھا تھا کہ لمحے میں بات پلٹ گئے۔ تو ایسا ایک کلام پر بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا ہے، مگر تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح
کے لوگوں سے ہم نے ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا ہے تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھے اس سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ گھسی پیٹی کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں ان میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے۔ اب جو تکبر تم نے زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش سزا میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ منحرف کر دے؟ اچھا تو لے اپنا عذاب، وہ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بہت سی قوموں پہ بادل کے ذریعے جو ہے نا، بارش کے ذریعے، طوفانی ہواؤں کے ذریعے عذاب بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی بادل کو آتا دیکھتے، آندھی کو چلتا دیکھتے تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے ہاں تو جیسی ہوا تیز چلے تو پکوڑے کھائیں گے، سموسوں کی لائنیں لگائیں گے، ایسا کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے اور فل تیز آواز میں ڈیگ لگائیں گے اور اللہ کی رحمت کا مزہ چکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پچھلی امتوں پہ انہی بادلوں سے خیر کی جگہ شر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، جب بادل آ کر دیکھا تو کہنے لگے ہو یہ تو بادل ہے جو ابھی پانی دے گا اور ہماری جو ہے نا خوش سالی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب بادل آیا تو اپنے ساتھ بجلی، کڑاکے اور خوب آندھی طوفان۔ تو آپ لوگ بھی اور میں بھی کوشش یہ کریں کہ صرف موسم انجوائے کرنا نہیں، بلکہ سوچیں کہ انہی کے ذریعے سے نا پچھلی قوموں کو عذاب۔ اللہ کے نبی اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کانپتے تھے بجلی کے کڑاکے سن کر۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں تقرب عالی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی بلانے والے کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا زور رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں نے سیرت پڑھی تھی، شعبان کے مہینے میں ہم نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو طائف میں تو کوئی شخص ایمان نہیں لایا تھا۔ ہاں، ایک باغ کا مالک تھا جو ایمان لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ نخلا کے ایک مقام پر رکے تھے،
اور طائف کا سفر یوں سمجھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری ڈائمنشنز پہ سفروں کا ایک آغاز تھا. آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی قومیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا اب آپ کی رسالت کی طرف کھنچ کے آ رہی تھی، جن میں سے ان جنوں کا بھی ذکر آتا ہے. آپ نخلا میں موجود تھے. روایات میں آتا ہے کہ 9 بڑے بڑے جنات تھے جو اپنی سواریوں میں وہاں سے گزر رہے تھے، اور آپ بس وہ کہتے ہیں نا اپنی دھن میں قرآن پڑھنا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے جن سنتے ہوئے جائیں گے. ان 9 جنوں نے آپ کا قرآن سنا. سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا خاموشی سے قرآن سنو. جنوں کو بھی اتنی تمیز تھی کہ جب اللہ کی بات کی جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے. یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے. آپ نمازوں کے لیے مسجدوں میں جائیں، جن بچیوں نے، جن لڑکیوں نے نماز نہیں پڑھنی ہو، تراویح کے لیے آئی نہیں، مستقل باتیں. ٹھیک ہے آپ نے پڑھنی نہیں، سننی تو ہے نا. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا حکم ہے کہ اس کو سنا جائے. جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. تو یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جنات کو ہم سے زیادہ اس چیز کی عقل ہے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے، پھر جب وہ پڑھ چکے تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم میں پلٹے. یہ نہیں کہ اچھا ہم نے قرآن سن لیا بس ٹھیک ہے انف ہے، ہم 9 کے 9 ایمان لے آتے اپنی جنت پکی کرتے. فوراً کہاں بھاگے؟ اپنی قوم میں. یہ ہے ایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے. اگر اپنے لیے اس کو ہدایت پسند آئی، اپنے لیے اس کو جنت پسند آئی، تو گھر والوں تو کو کیوں نہیں بلاتا اس ہدایت کے راستے میں. کون سا جنت ان کو مل جائے گی تو تیری تھوڑی ہو جائے گی. اللہ جو ہدایت دے گا بندے کو تم سے لے کر تھوڑی نہ دے گا. کیوں نہیں لوگ علم آ جاتا ہے اور ایسے اس کے اوپر تکیے میں بند کر کے سو جاتے ہیں. علم تو بڑھتا ہی پھیلانے سے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر اگر انسانی مخلوق نے آپ کے حکم کو قبول نہیں کیا تو دوسری مخلوق، اور پھر یہ 9 جن گئے اپنے قبیلے میں، اور ہزاروں کی تعداد میں جنات آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود غالباً تھے. وہ رسول اللہ کے ساتھ، پھر آپ نے کہا کہ آج جنات مجھ سے سیکھنے آئیں گے شریعت، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو. ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے ان کو ایک جگہ بٹھایا، کہا یہاں سے ہلنا نہیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ اس میدان میں جا کے بیٹھ گئے، اور کوئی کالے بالوں کی طرح میرے سامنے سے گزرا، کوئی کالے دھوئیں کی طرح سے گزرا، کوئی صرف ہوا بن کے میرے سامنے سے گزرا، اور سب نے رسول اللہ کو ایسے گھیر لیا کہ پھر مجھے رسول اللہ بہت دیر تک نظر نہیں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں جنات آئے تھے ایمان لینے. تو آپ محنت کر رہے تھے طائف والوں پہ، اور رزلٹ کہاں سے ملا؟ دوسری آسمانی مخلوق سے. اور اگر انسان ہوتا ہے نا، انسان کی گنتی ہے، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، جبکہ جنات کی ذریت ہزاروں میں ہوتی ہے، ان کی عمریں سینکڑوں ہزاروں میں ہوتی ہے. رسول اللہ کے انتقال کے بھی بہت عرصے بعد تک یہ جو 9 جنات تھے یا جو اس رات ایمان لے کر آئے تھے یہ موجود تھے. یہ صحابی جنات تھے، انہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی تھی. جنات میں بھی صحابہ موجود ہیں. ہم نے اس لیے کل میں نے بات مینشن کی تھی کہ رسول اللہ کی رسالت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھے، زندہ کرے. کیوں نہیں؟ یقین وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اور اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مولا چکھو اپنے اس انکار کی پاداش سزا جو تم کرتے رہے تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جس دنیا میں دن کی ایک گھڑی پر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی. اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اولو العزم کا یہاں ذکر آیا ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. کچھ رسول ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کا ٹائٹل دیا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد عربی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام رسول جو ہیں یہ بہت ہی اولو العزم ہیں، یعنی کہ ان کو بہت ستایا گیا، انہوں نے بہت ہی ہمت والا کام کیا. تو رسول اللہ کو شوق دلایا جا رہا ہے نبی آپ بھی ایسے صبر کریں جیسے پچھلے عزیمت والے صحابہ رسول جو تھے جن کا بڑا عزم مستحکم تھا اور جنہیں خدا کے راستے میں بہت تکلیف دی گئی، آپ بھی ایسے ہی صبر کیجیے.